اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو 365 ڈگریز آن 365۔ اور آج آپ نے قومی اسمبلی کا اجلاس ضرور دیکھا ہوگا، نہیں تو آپ نے سن ہی لیا ان کی امپورٹنٹ باتیں جن کے اوپر میں آج ڈسکشن کرنے والا ہوں۔ اس گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ نے مدورو کو وینزویلا سے اٹھایا تو لوگ سمجھے یہ سیاسی جنگ ہے، پھر معلوم پڑا نہیں، یہ تو تیل کے لیے اٹھایا گیا ہے، معاشی جنگ ہے یہ۔ آپ جانتے ہیں ان کو اٹھانے کے 5 دن کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ 50 ملین آئل بیرلز جو ہے وینزویلا سے امریکہ آئیں گے، وینزویلا کیوبا کو آئل نہیں دے گا۔ اٹ واز کوائٹ آبویس کہ دنیا کا سب سے بڑا تیل کے ذخائر وینزویلا کے پاس، سونا ان کے پاس۔ دنیا میں اب سیاسی کم معاشی جنگیں ہی ہوتی ہیں۔ جان پرکنز اپنی کتاب میں بتا چکے ہیں ہمیں کنفیشنز آف این اکنامک ہٹ مین میں کہ کس طریقے سے معاشی طور پہ کسی ملک کو تباہ کر دیا جاتا ہے، وہ اپنے گھٹنوں پہ آ جاتا ہے، پھر سیاست رہتی نہیں ہے وہاں پہ۔ معیشت کے اندر پاور سیکٹر سب سے زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے۔ تیل سے پاور جنریٹ ہوتی ہے، گیس سے پاور جنریٹ ہوتی ہے، کوئلے سے پاور جنریٹ ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم جانتے ہیں کہ جو معدنیات ہیں، سونا، تانبا، چاندی کے بھی ریٹ اب آسمان کو پہنچنے لگے ہیں، ان سے بھی پاور ہوتی ہے، پیسے کی بھی پاور ہے۔ تو جو یہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں ہیں، یہ پاور کو اپنی مٹھی میں رکھنے کے لیے دنیا کی یہ طاقتیں جو منرلز ہوتے ہیں، جو آئل ریزروز ہوتے ہیں، گیس ریزروز ہوتے ہیں، ان پہ بھی کنٹرول چاہتی ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں پاکستان کی، تو پاکستان کے اندر بھی پاور سیکٹر ایک ایسا سیکٹر ہے جو کافی وقت سے مشکلات کا شکار ہے۔ PDM-2 میں جب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے تو انہوں نے آتے ہی کہا تھا کہ 5000 ارب ہمارا سرکولر ڈیٹ ہے پاور سیکٹر کا، جو کہ اداروں کے درمیان زیر گردش قرضے ہوتے ہیں، بجلی کے بھی ہیں، گیس کے بھی ہیں، دونوں کے ملا کے یہ 5000 کے قریب بنتے ہیں۔ تو اس پاور سیکٹر کے بارے میں آج ہم نے قومی اسمبلی میں جو گفتگو سنی وہ انتہائی اہم، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر آج بات کرنا بہت ضروری ہے، جو آپ نے پروگرام کے آغاز میں ابتدائیے میں سنی تھی۔ اس گفتگو کے اندر کہا جاتا ہے کہ حیدرآباد ڈسٹرکٹ دن میں 10 سے 12 کروڑ کی گیس پیدا کرتا ہے، لیکن حیدرآباد کو گیس نہیں ملتی۔ مجھے یاد آیا کہ یہ بات تو ہم کب سے کرتے آئے ہیں کہ سوئی ایک ایسا شہر تھا جس نے پاکستان کو کئی دہائیوں تک گیس سپلائی کی، کہ اس کے نام سے 2 بڑی بڑی کمپنیاں کھڑی ہو گئی، لیکن بیچارے سوئی کو گیس نہیں ملی۔ گیس تو دور کی بات، جو رائلٹی وہ ڈیزرو کرتے تھے، جو ڈیولپمنٹ ورک وہ ڈیزرو کرتے تھے، جاب اپرچونٹیز وہ ڈیزرو کرتے تھے، اس طرح حیدرآباد کو نہیں مل رہی ہیں، وہاں بھی نہیں مل رہی ہیں۔ سیڈلی پاکستان کا پاور سیکٹر IPPs کا اسکینڈل ہمارے سامنے ہے کہ بجلی گھر ایکسٹرا بجلی بناتے نہیں تھے، لیکن حکومت سے اس کے پیسے لیتے تھے کہ کیپیسٹی چارجز ہمیں دیجئے، کیونکہ ہم نے اتنا بڑا پلانٹ آپ کے کہنے پہ، آپ کے وعدے کے اوپر لگا دیا ہے، ہم 10,000 میگا واٹ بنا سکتے ہیں، بنا ہم 10 میگا واٹ رہے ہیں، لیکن پیسے آپ سے 10,000 کے لیں گے۔ ہم نے وہ پیسے بھی ادا کرنے کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ بجلی وافر مقدار میں ہونے کے باوجود لوڈ شیڈنگ سے نجات نہیں ہو پاتی۔ انفراسٹرکچر کی بات تو ہم بچپن سے ہی کرتے آئے ہیں کہ بجلی کا نظام بوسیدہ فرسودہ ہو چکا ہے۔ آج بھی ہم نے دیکھا کہ ایک بدین کے ریپرزنٹیٹیو نیشنل اسمبلی میں جب یہ کہتے ہیں کہ وہاں ایک کھمبا گر جائے تو 5-7 سالوں تک اس کھمبے کو ریپلیس کرنے والا کوئی نہیں آتا۔ 5-7 سالوں تک بجلی سے محروم ہوتا ہے وہ علاقہ، ہمیں احساس نہیں ہے۔ سیڈلی سردیاں آتی ہیں تو ہمیں معلوم پڑتا ہے وہ گیس شارٹ ہو گئی ہے، گرمیاں آتی ہیں پتہ چلتا ہے وہ بجلی شارٹ ہو گئی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہم نے پاور سیکٹر میں اتنی غلطیاں کی ہیں لیکن سیکھا کچھ نہیں ہے؟ کہتے ہیں نا کہ غلطی سے جو سیکھ لے تو وہ غلطی نہیں ہوتی ہے۔ سیڈلی ہم نے سیکھا کچھ نہیں ہے۔ دنیا بڑے بڑے ڈیمز بنا رہی ہے، آلٹرنیٹ انرجی کی طرف جا رہی ہے، ہم وہیں کے وہیں ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور جس طریقے سے پاور سیکٹر کی مینجمنٹ ہو رہی ہے، جس طریقے سے نیشنل اسمبلی میں ریپرزنٹیٹیوز نے فرام آل اوور پاکستان، یہ نہیں کہوں گا سندھ کے لوگوں نے شکایتیں کی ہیں، سندھ، بلوچستان، پنجاب، KPK، لاہور کے بھی ایسے علاقے ہیں جہاں ہفتے میں ایک دن تعین کیا ہوا ہے کہ یہاں بجلی پورا دن نہیں ہوگی 24 گھنٹے۔ تو یقیناً یہ افسوسناک صورتحال ہے۔ ہم کب اس لوڈ شیڈنگ سے نجات پائیں گے، چاہے وہ بجلی کی ہو، چاہے وہ گیس کی ہو؟ اس کے اوپر آج کے پروگرام میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ قومی اسمبلی کے اندر ایک اور بات کے اوپر بڑی آواز اٹھائی گئی، وہ تھی ہماری فوڈ سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کے حالات۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ کے اندر آلو، پیاز، ٹماٹر کے ریٹ گرے ہوئے ہیں، اور ہم خوش ہوتے ہیں کہ اللہ کا شکر اس مہنگائی میں کسی چیز کا تو ریٹ گرا، لیکن وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بارڈر بند ہونے کی وجہ سے ہمارا مال وہاں نہیں جا پا رہا، اور جس کی وجہ سے وہ اس مال کا ریٹ گرانا پڑ رہا ہے پیداوار کرنے والے کو، اس کسان کو، اس ہاری کو، اس آباد کار کو۔ اس کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے کہ اگر اس نے ریٹ نہیں گرایا تو اس کا مال پڑے پڑے خراب ہو جائے گا، اس کو صحیح ریٹ ملے گا نہیں، اور وہ اگلے سال سوچے گا پھر پیداوار کرنے سے پہلے۔ تو اس وقت آلو کے ساتھ یہ ہو چکا ہے، آلو کیونکہ ایکسپورٹ نہیں ہوا، کسانوں کو ان کا ریٹ نہیں ملا، بڑا ان کو نقصان بہت بڑے پیمانے پہ اٹھانا پڑا ہے۔ 120 کلو والی بوری 2500 روپے میں فروخت کی گئی ہے، جو پچھلے سال 10,000 روپے میں فروخت ہو رہی تھی۔
بہت بڑا نقصان. مینڈرن کے فارمرز, کنو, مالٹا وغیرہ وغیرہ کے فارمرز جو ہیں وہ پریشان ہیں کہ ہمارا پروڈکٹ درخت پہ لگے لگے خراب ہو جائے گا, ہم آرڈرز بھیج نہیں پا رہے ہیں, آرڈرز ہیں ہمارے پاس, بارڈر بند ہے. ویل ڈسکس دس ان آور شو ایز ویل. اس کے علاوہ میں بات کروں گا NCCIA کی, FIA کا ادارہ جو سائبر کرائم کو ختم کرنے کے لیے بنایا گیا. سیڈلی سائبر کرائم بڑھی رہا ہے, 1 لاکھ سے زائد شکایت موصول ہوتی ہیں, 26,000 پہ انکوائری ہوتی ہے. پھر معلوم پڑتا ہے کہ ریکوریز بھی ہوئی ہیں. FIA نے رشوت کے الزام میں گرفتار جو ان کے آفیسرز تھے ان سے ریکوریاں کی ہیں, بڑے پیمانے پہ ریکوری ہوئی ہے. سب سے زیادہ ریکوری ہوئی ہے 1,25,00,000 روپے چودھری سرفراز سے. چودھری سرفراز بڑے نامور آج کل شخص ہیں NCCIA کے, وجوہات ہم سب جانتے ہیں. کیا میں اس کی ڈیٹیلز میں پڑھوں, لیکن واضح ہے کہ جو بھی 2 نمبر کام کر رہے ہوتے تھے ان کے ساتھ مل کر ان سے پیسے لینا, کال سینٹر سے ان سے رشوت لینا, اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرنا, یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ جو یہ بیٹنگ ایپس تھی ان کو بھی انہوں نے پروموٹ کیا. تو خیر کیا کچھ نہیں کیا ایسے ملک میں, اس کے اوپر ہی بات کریں گے کہ کس طرح ہم کرائم کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور کس طرح ہم اپنے سائبر کرائم ونگ کو بہتر بنا سکتے ہیں. سیڈلی ہمارے بیوروکریٹس میں کسی کو سزا ملتی نہیں ہے, سسپینڈ کر دیے جاتے ہیں 6, 8, 10 مہینوں کے لیے, 1 سال 2 سال کے لیے واپس آتے ہیں, وہی کام شروع کرتے ہیں, پینشن بھی لیتے ہیں, سرکاری تنخواہ بھی لیتے ہیں اور ہم ٹیکس پیئر اس کے پیسے دیتے بھی ہیں. ہاؤ سیڈ. گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا, ویلکم کرنا چاہوں گا اپنے مہمانوں کو. سب سے پہلے سردار عبدالرحمان کھیتران صاحب موجود ہیں فرام PMLN. سردار صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. عالمگیر خان صاحب فرام پاکستان تحریک انصاف. خان صاحب جزاک اللہ خیر آپ کے وقت کے لیے, السلام علیکم. مولا بخشانی فرام پیپلز پارٹی میں جوائن کریں گے. گفتگو کا آغاز میں عالمگیر خان صاحب آپ سے کرنا چاہتا ہوں. عالمگیر صاحب یہ بتائیے, آج ہم دیکھتے ہیں نیشنل اسمبلی میں کہا جاتا ہے کہ حیدرآباد دن میں 10 سے 12 کروڑ کی گیس پروڈیوس کرتی ہے. حیدرآباد کو گیس نہیں ملتی, نہ کوئی جاب اپرچونٹیز آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنیز وہاں پر دے رہی ہیں, کوئی اس ایریا کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے اس گیس پروڈیوس کرنے کا. سندھ اس وقت پاکستان کی 70% گیس پروڈیوس کرتا ہے, سندھ سے پہلے بلوچستان کرتا تھا. سوئی سے ہم نے دیکھا 2 بڑی کمپنیاں بن گئیں, اربوں خربوں کی ان کے شیئرز ہو گئے, لیکن بیچارے سوئی کو کچھ نہ ملا. یہ پاور سیکٹر کے اندر ہم اتنے بے بس کیوں ہیں, ہم لاچار کیوں نظر آتے ہیں, ہم کیوں نہیں اس کے اندر ریفارمز لا پاتے ہیں, جبکہ ہم جانتے ہیں سرکولر ڈیٹ بھی 5,000 ارب تک پہنچا ہوا تھا ایک وقت میں. آپ کی رائے عالمگیر خان صاحب. دیکھیں طلعہ صاحب, آپ نے بہت اچھے موضوع پہ گفتگو شروع کی. ضروری ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ ترجیحات کیا ہے اس وقت موجودہ حکومت کی, اور ترجیحات یہی نظر آتی کہ اپنے لیب ریفرنسز ختم کیے گئے. جب سے یہ سارا PDM کی گورنمنٹ آئی 150 سے زائد نیب ریفرنسز ختم کیے, ایک کے بعد دیگر اپنے کیسز ختم کیے, یعنی پارلیمان کو اپنی ذات کے لیے استعمال کیا, نہ کہ عوامی مفاد کے لیے. کوئی ہمیں ریفارمز نہیں نظر آئے اس سارے, یہ اس سے پہلے بھی ان کے کچھ عرصہ رہا کیئر ٹیکر حکومت رہی, اس سے پہلے ان کی حکومت رہی, اور اب کوئی 2 سال ہونے کو ہے. ہمیں تو کوئی عوام کے حق میں کوئی فیصلے, کوئی قانون سازی, کوئی پالیسی نہیں ہوتی ہوئی نظر آئی. اور وجہ صرف یہ ہے کہ آج ان کی تمام تر پریس کانفرنسز سن لیں, ان کی تمام تر تقاریر سن لیں, صرف عمران خان, اڈیالہ جیل, تحریک انصاف, ان کو گرفتار کرنا, ان کو دیوار سے لگانا. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ جتنی محنت عمران خان کو اور PTI کو پیک کرنے میں کی ہے, اگر اتنی محنت پاکستان کے پاور سیکٹر پہ کی جاتی تو آج بجلی گیس کی صورتحال بہتر ہوتی. اور یہ صرف یہ فارم 47 والے نہیں, ان کو لانے والے بھی اس چیز کو ذرا سوچیں کہ آیا عوامی مفاد میں, عوامی حق میں کچھ فیصلے کیے جائے اور استعمال کیا جائے حکومتی مشینری کو, لیکن حکومتی مشینری تحریک انصاف کے خلاف استعمال کی جائے. عالمگیر خان صاحب نے سہیل آفریدی صاحب کے دورے میں اتنے نعرے لگائے تھے کہ ہمیں اندازہ ہو گیا ہے کہ ان کا گلا تھوڑا سا بیٹھا ہوا ہے, طبیعت بھی تھوڑی سی ڈاؤن ہے, لیکن اسٹل یو آر ہیئر ود اس. آئی ایم ریئلی obliged عالمگیر صاحب. چانڈیو صاحب تھینک یو آپ کے وقت کے لیے بھی. چانڈیو صاحب, حیدرآباد سندھ کا دوسرا بڑا شہر ہے, اور آج ہم سنتے ہیں کہ وہ دن میں حیدرآباد ڈسٹرکٹ 10 سے 12 کروڑ کی گیس پیدا کرتا ہے. حیدرآباد کو گیس نہیں ملتی ہے. سیڈلی بدین کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ انفراسٹرکچر ایسا ہے, کہیں کھمبا گر جائے تو 7 سال لگ جاتے ہیں اس کو واپس لگانے. میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ آج ہماری نیشنل اسمبلی میں کہا گیا ہے. ہمارے ملک میں, ہمارے صوبے میں, سندھ میں خاص طور پہ اتنا برا حال کیوں ہے؟ سر ویسے برا حال تو پورے پاکستان میں ہے, لیکن یہ پاور سیکٹر کا اتنا برا حال کیوں ہے؟ سردیوں میں گیس کے لیے رہو, گرمیوں میں بجلی کے لیے رہو. واٹ از یور اوپینین چانڈیو صاحب؟ بات یہ ہے کہ جو بھی صوبے سے وابستہ مسائل ہوتے ہیں ان پہ کبھی کسی مرکزی حکومت نے اتنی توجہ نہیں دی جتنی دینی چاہیے تھی. میں بدقسمتی سے داغوں اس حکومت کا, لیکن بدقسمتی سے ان کا بھی رویہ وہی ہے, کیونکہ لوگ نہیں بدلے. لوگ تو وہی آئے ہیں جو ہر دور میں آئے تھے, وہی آئے ہیں. وہ ساتھ ان کا کوئی اچھا تعلق نہیں ہے.
اور خاص طور پہ سندھ صوبے سے تو وابستگی نہیں ہے. خواہ مخواہ پی ٹی آئی بھی اپنے آپ کو معتبر پیش کر رہی ہے. پی ٹی آئی نے بھی یہی کیا ہے. خان صاحب کیا ہوا؟ خان صاحب کے دور میں خان صاحب کو صوبوں کے حدود کا پتہ نہیں تھا. کس صوبے کو کسی سے ملا دیتے تھے, کبھی کسی سے ملاتے تھے. اور لیکن میں برملا کہہ رہا ہوں اور ایماندارانہ کہتا ہوں, چھوٹے صوبوں سے اور خاص طور پہ سندھ سے کسی بھی وفاقی حکومت کا رویہ پیار والا نہیں ہوتا. وہ اپنے طور پہ استعمال تو کرتے ہیں, لیکن ان کے دیکھیے نا, نون لیگ ہے, اتنی بار حکومت میں آئی ہے, اب لاسٹ بار ابھی بھی ہے. ان کے پروگرام میں, ترقیاتی پروگرام میں سندھ کا کیا حصہ ہے بتائیں؟ سندھ میں کون سی انہوں نے اتنی بڑی کوئی اسکیم دی ہے جو قابل فخر ہو؟ آپ بتائیں. ان کے سارے ترقیاتی کا, میں نہیں کہتا کہ نون لیگ ایک علاقائی جماعت ہے, لیکن یہ ضرور کہتا ہوں ان کی سوچ علاقائی ہے, جماعت علاقائی نہیں ہے. جماعت پورے پاکستان میں ہے, لیکن ان کی بہتری کے پروگرام صرف ایک صوبے کے لیے, یہ بڑی بدقسمتی ہے. چانڈیو صاحب, آپ انڈائریکٹلی اعتراف کر رہے ہیں سر, آپ اعتراف کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی وفاق سے سندھ کو اس کا حق نہیں دلوا پائی. آر یو ایڈمٹنگ دس سر؟ میں یہ نہیں کہہ رہا. ہم جب بھی آئے ہم نے دیا ہے. مطالبہ کرنا, بات کرنا, آواز اٹھانا بھی اس میں شرکت ہے. باقی یہ نہیں یہ ناکامی ہماری نہیں ہے. ہماری ناکامی ہوتی جب ہم اپنے دور میں نہیں دیتے یا ابھی خاموش ہو کر بیٹھ جاتے اور آواز. سر بدین میں اگر ایک کھمبا گرنے کے بعد, سوری سر میں انٹرپٹ کر رہا ہوں سر, بدین میں ایک بجلی کا کھمبا گرنے کے بعد 7 سال تک انتظار کیا جاتا ہے. 7 سال وہ علاقہ بجلی سے محروم رہتا ہے. یہ تو پیپلز پارٹی کے ٹالپور صاحب تھے جو بتا رہے تھے آج اسمبلی میں. ڈونٹ یو تھنک اٹس اے ویری سیڈ سچویشن چانڈیو صاحب؟ میں پھر کہہ رہا ہوں, بدین تو پسماندہ علاقہ ہے. حیدرآباد شہر اتنا بڑا شہر ہے, بیچ شہر میں ترقی یافتہ علاقہ ہے. ان کے ساتھ کیا رویہ ہے؟ میں تو کہتا ہوں وفاقی حکومتیں آتی ہیں, ان کو نہ سندھ کے کسی دیہی علاقے کا کوئی دکھ ہے, نہ کوئی سندھ کے ترقی یافتہ جو شہر کہلاتے ہیں ان کے لیے خوشحالی کے لیے کوئی ان کا پروگرام ہے. وہ علاقائی سوچ رکھتے ہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں, خان صاحب مختلف نہیں تھے, لیکن نون لیگ جو دعویٰ کرتی ہے کہ ہم پورے ملک کی جماعت ہے, پورا ملک ہمیں منتخب کرتا ہے, وہ کیا کرتے ہیں؟ بالکل ٹھیک سر, آپ کی آنیسٹی کو سلام سر. آئی لو یور آنیسٹی. آئی تھنک آپ ان دلیر سیاستدانوں میں سے ہیں جو ہمیشہ حق اور سچ کا ساتھ دیتے ہیں. سردار کھیتران صاحب, آپ کی نظر میں ہم جانتے ہیں کہ آئی پی پیز کو ہزاروں اربوں روپے دیے گئے سر, پھر بھی بجلی کا بحران, لوڈ شیڈنگ. گیس کے اوپر ہم نے کیا کچھ نہیں دیکھا, RLNG, کون سی گیس ہم نے دنیا سے نہیں منگوائی, پھر بھی گیس کا بحران ہے. سوئی کا حال دیکھ لیں. آپ روشنی ڈالیے ایشو کے اوپر کھیتران صاحب. شکریہ. ایسا ہے کہ دیکھیں, میں ایک گزارش کروں گا, بالکل بحران ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے, گیس کا بحران ہے, بجلی کا بحران ہے. لیکن ہم اپنے اینڈ پہ بھی ذرا سوچیں جی. میں آپ کو ایک کوئٹہ کی مثال دیتا ہوں کہ پشتون آباد ایک ایریا ہے, تو ایک دفعہ وہ چھاپا پڑا کیسکو کا وہاں پہ, تو پورے کنویں کو سردیوں میں پورے کنویں میں انہوں نے وہ راڈ ڈال کے پورے کنویں کو گرم کر رہے تھے, کھمبے سے ڈائریکٹ بجلی کھینچی ہوئی تھی. اب ہمیں یہ پہلے تو اپنے گریبان میں یہ جاننا چاہیے کہ کتنی بجلی کا بل ہم ادا کرتے ہیں شہروں کے علاقے چھوڑ کے, دیہاتوں میں دوسری جگہوں پہ کتنی بجلی چوری بہت ہے سر. لیکن دیکھیں لائن لاسز, بدین میں 7 سال کے بعد کھمبا لگتا ہے. سوئی سے کتنے سال گیس نکلی, پورے پاکستان کو گیس دی, 2 کمپنیاں کھڑی ہو گئی. سوئی کا حال کیا ہے کھیتران صاحب؟ میری عرض سنیں. ہم سوئی کرتے ہیں کہ جی بلوچستان گیس دے رہا ہے. آپ کتنے, آپ کے پاس فگر ہوگی کہ کتنے پرسنٹ گیس جو ہے نا بلوچستان سے جا رہی ہے, اور کتنے پرسنٹ سندھ دے رہا ہے یا باقی جگہوں سے؟ سر اس وقت 75% سندھ ہے سر. جی میں یہی عرض کر رہا ہوں. تو ہمارا رونا یہ ہے, سوئی دیکھیں, سوئی ایک چھوٹا سا گاؤں ہے, چھوٹا سا ایک ٹاؤن ہے. اچھا, وہاں پہ ابھی ہم ترقی کی طرف جاتے ہیں تو آپ کے سامنے ہے, کہیں BLA ہے, کہیں BRA ہے, کہیں BLF ہے. اچھا, تنصیبات اڑانا, گیس کی پائپ لائنیں اڑانا, کھمبوں کو اڑانا, لوگوں کو, مسافروں کو مارنا, مطلب ہم اپنے گریبان میں تو نہیں جانتے, ہم گورنمنٹ کو. اب جیسے چانڈیا صاحب فرما رہے تھے کہ جی اب دیکھیں, آپ پیپل پارٹی کا دور دیکھ لیں, کتنی دفعہ گورنمنٹ میں آئی ہے.
अब नून को ठीक है, नून भी आया गवर्नमेंट में, पीपल पार्टी मोहतरमा बेनजीर शहीद कितनी दफा गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर बनी, एक। अच्छा, आज के सेनियोरों में जाएं तो टॉप ऑफ द लाइन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान पीपल पार्टी का है। अच्छा, आपका चेयरमैन सेनेट जो सेकंड पोजीशन पे है वो वजीर आजम के बाद वो पीपल पार्टी का है। इसी तरीके से पीपल पार्टी हमारी हमायती है, हमारे कम शाना बशाना है। तो मैं अजीब बदकिस्मती समझूंगा कि अगर वो जो है ना सिंध में, मुझे तो नहीं है पता सिंध का, कि मैं तो इंटीरियर में नहीं जाता हूँ, मैं तो प्रोविंस की हद तक महदूद हूँ, तो कि वो गिला कर रहे हैं कि जी कोई अब कराची के लिए अरबों रुपए के पैकेज का ऐलान प्राइम मिनिस्टर जाके करता है, लेकिन हम हमारे एंड पे हम रियासत को क्या दे रहे हैं? हम रियासत को ये है कि हमारी जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी है उनको, मैं बलूचिस्तान के हवाले से बात कर रहा हूँ, उनको क्रिटिसाइज करना, उसको दूसरी दुनिया के सामने पता नहीं क्या उसको शो करना, तो क्या ये अच्छी बात है? क्या यही हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसियां जो भी हैं, फौज है, नेवी है, एयरफोर्स है, क्या इतनी बड़ी ताकत को उसने ये जो वाकया हुआ है उसके जो तैयारे गिराए गए, तो ये एक डिसिप्लिन और वेल डिसिप्लिन हमारा एक इदारे हैं, तो उनको हम हमेशा तनकीद का निशाना बनाते हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट ये कर रही है, इस्टेब्लिशमेंट ने फलाने को लाया, भाई लाया तो इसी पाकिस्तान से है ना। अगर पंजाब के लोग आए हैं, पाकिस्तान के लोग हैं, अगर सिंध के लोग आए हैं, पाकिस्तान के लोग हैं, अगर केपी के लोग लाए हैं, आज वहां पे गवर्नमेंट है पीटीआई की, वो इसी मुल्क के हैं, अंग्रेज तो ला के नहीं बिठाए या यहूदी तो ला के नहीं बिठाए, इनको आप हजम करें, इनके शाना बाशाना खड़े हों पाकिस्तान की भलाई के लिए। अच्छा, अभी आप देखेंगे हर वक्त धरना और सिर्फ एक टॉपिक चल रहा है कि जी हमने खान साहब को 804 को हमने जेल से निकालना है। भाई मेरे, आपके पीटीआई के दौर में बीबी मरियम के साथ क्या हुआ, बीबी फरियाल के साथ क्या हुआ, खितरान साहब आपको लगता नहीं लोग ये बातें 2, 3, 4 हजार बार सुन चुके हैं जो आप कर रहे हैं? तो यही वो हिज मास्टर वॉइस है सारी, उनकी भी हिज मास्टर वॉइस है, हमारी भी हिज मास्टर वॉइस है। मैं तो लेकिन सर मैं देखें आपसे पावर सेक्टर का सवाल पूछा था सर, बिजली और गैस का सवाल पूछा था, आप पीटीआई की तरफ लेकर गए, मैं नहीं आपसे पूछा था। आज भी मैं आपसे यही पूछता हूं कि आखिर पाकिस्तानी आपका वोटर आपसे पूछता नहीं है कि सर मेरे इलाके में बिजली कब आएगी, मेरे इलाके में गैस कब आएगी, या ये लोड शेडिंग कब बंद होगी? और ये बलूचिस्तान की बात नहीं है सर, तरबेला मंगला के बराबर भी जो इलाके हैं केपीके में, वहां भी लोड शेडिंग है, जहां बिजली सारी पैदा भी हो रही है। सैड सिचुएशन, ये मिसमैनेजमेंट और बैड गवर्नेंस है खितरान साहब, इसको आप कैसे पीटीआई पे डाल सकते हैं? नहीं, मिसमैनेजमेंट की बात ही नहीं है। देखें, अब कालाबाग डैम है, उसके बनाने में रुकावटें हैं या नहीं है? आपके डैम जहां पे नए डैम बनाने की कोशिश की जाती है सर, अब आपको मैं रोकूंगा खितरान साहब, हाथ जोड़ के मैं आपसे बहुत छोटा हूं, आपका बच्चा हूं सर, लेकिन हमारे मुल्क के पास सर 45,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की ताकत मौजूद है। हम मुश्किल से 35,000 पैदा कर पाते हैं, डिमांड भी कुछ 36-37,000 रहती है गर्मियों में, सर्दियों में तो उससे भी कम। इस मिसमैनेजमेंट के ऊपर कैसे हम कपड़ा डाल सकते हैं ये बोल के पीटीआई? नहीं, मैं देखें, हमको मेरा कहने का मकसद ये नहीं था, मैं मानता हूँ बहरान है, मैंने कब कहा कि बहरान नहीं है, बिजली चोरी है, लाइन लॉसेस हैं, नए प्रोजेक्ट हम शुरू नहीं कर सके, ये एहतजाज, ये सिलसिले, ये हमेशा यही चीज हो रही है, ठीक है ना जी। मेरा कहने का, मैं पीटीआई भी एक सियासी जमात है, मैं उससे इनकारी नहीं हूँ, मेरे कहने का मकसद ये है कि जो भी जमहूरियत आती है या सिलसिला आता है, गलत है सही है, हम उसको साथ लेके चलें और 5 साल के बाद फिर हम आवाम के पास जाएं। अवाम ने हमें, देखें अब हमारे 2-2.5 साल तो हो गए, आगे 2-2.5 साल बाकी है, 3 साल बाकी हैं, उसमें अगर हम डिलीवर नहीं करेंगे अवाम हमें जो है ना परे फेंक देगी, किसी और जमात को ले। बिल्कुल ठीक सर, बिल्कुल ठीक सर। एक ब्रेक आ गई, साथ मिल के चलना चाहिए, हमारा एक ही नारा हो, पाकिस्तान जिंदाबाद। आई एम ग्रेटफुल नाज बलोच साहिबा और सोबिया सुमरो साहिबा ने ये इंपॉर्टेंट इश्यूज आज उठाए हैं नेशनल असेंबली के अंदर। हम जानते हैं कि पाकिस्तान में साइबर क्राइम फ्रॉड कितना बढ़ गया है, हर तीसरे चौथे आदमी को कोई ना कोई फ़ोन आ रही होती है, अपना ये नंबर बता दें, अपना वो नंबर बता दें, आपके बैंक से फ़ोन कर रहा हूँ, आपके फलां से फ़ोन कर रहा हूँ, मैं थाने से फ़ोन कर रहा हूँ, मैं फलां से फ़ोन, मतलब एक से बढ़कर एक। और ये तो पाकिस्तानियों की कॉल्स आती हैं, जो पाकिस्तान से दुनिया भर में कॉल सेंटर्स के थ्रू कॉल्स आती है फ्रॉड के लिए, उनकी तादाद गिनना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। पाकिस्तान में साइबर क्राइम की जो इस वक्त नंबर सामने आ रहे हैं,
साल में, गुज़िश्ता साल में 1 लाख से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए, सिर्फ 26,000 की इन्वेस्टिगेशन हुई, बाकी चले गए कचरे के डब्बे में। मालूम पड़ा है कि FIA ने भी जो इस वक्त इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उनके करप्ट अफसरान उन्होंने पकड़े हुए हैं, उनसे 4,25,48,000 रुपए बरामद हुए हैं। 4,25,00,000 ऐसे लेवल के ऑफिसर्स के लिए कमाई का जो लेवल होता है, ये तो कुछ भी नहीं है, टिप ऑफ द आइसबर्ग। जिस तरह वो 5,300 अरब रुपए IMF ने कहा था, टिप ऑफ द आइसबर्ग। और इनके अंदर जो पैसे बरामद हुए, सबसे ज़्यादा पैसे बरामद हुए हैं चौधरी सरफराज से, 1,25,00,000। वही चौधरी सरफराज जो आप जानते हैं कि और भी बहुत सारे केसेस में बड़े मकबूल और मारूफ हुए हुए हैं आजकल। ये किस तरह के वो केसेस बना के अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं। अब ये बहुत छोटे अमाउंट है। पाकिस्तान साइबर क्राइम में डूब रहा है और इस साइबर क्राइम में हमारे बच्चे, हमारे नौजवान बेवकूफ़ बन रहे हैं, हमारी बच्चियां शिकार हो रही हैं हवस के भेड़ियों का, लेकिन हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। गुफ्तगू करेंगे इसके ऊपर। और मैं पहले चांडियो साहब आपकी तरफ आना चाहूँगा। चांडियो साहब, साइबर क्राइम हम जानते हैं कॉल सेंटर्स जो बने हुए हैं कराची के अंदर बहुत बड़ी तादाद में हैं, जिनसे FIA वाले उनको पकड़ने के लिए जाते हैं और उनसे मंथली सेट करके आ जाते हैं। इसके अंदर ये बताया गया कि कुछ ऐसे कॉल सेंटर्स थे जिनसे 1-1, 1.5 करोड़ रुपए मंथली सेट किया हुआ था। छोटे कॉल सेंटर थे, 15-20 लाख रुपए लेते थे। ये FIA जिसका काम हो चोर को पकड़ना, अगर वो खुद चोर बन जाए तो हमारे मुल्क का हाल तो जाहिर बात है मौसी तौर पर तबाही की तरफ जाएंगे। बात सीधी ये है सर कि हमारे मुल्क में हकीकी एहतसाब की रवायत नहीं है। एहतसाब के नाम पे इंतकाम की रवायत तो बड़ी मिलेगी आपको, लेकिन एहतसाब हकीकी माना में हो और जो खिलाफ कानून काम हो, उन पर एक्शन का रवाज हो, रवायत हो, तो बेहतर हो सकता है। लेकिन हमारे यहाँ एहतसाब की रवायत नहीं और एक्शन की रवायत नहीं, नतीजे में यही होता है। और दूसरा, जब तक हम कानून के तहत एक्शन नहीं लेंगे, एहतसाब की हकीकी एहतसाब की रवायत कायम नहीं करेंगे, लोगों को सजाएं नहीं देंगे, लोगों को कचरे कानून के कचरे में नहीं लाएंगे, एहतसाब नहीं होगा। मैं तो हजरत अली ने तो बड़ी अच्छी बात की, सुभान अल्लाह, कि बिल्कुल कहा कि जुल्म के सहारे तो कोई हुकूमत चल सकती है, लेकिन बेइंसाफी के साथ नाइंसाफी वो था कुफर के सहारे तो चल सकती है, जुल्म के सहारे नहीं चल सकती। नहीं, उन्होंने कहा नहीं, इंसाफ नहीं होगा जहां, वहां नहीं चल सकती। सर वो तो हमारा कुरान पाक भी हमें हर बार ये बताता है, अदलो इंसाफ, अदलो इंसाफ, अहदीस में अदलो इंसाफ। कुफर के साथ तो चल सकती है, जुल्म के सहारे नहीं चल सकती। ये जुल्म है। इदारे अगर अपनी जिम्मेदारी पूरी ना करें और ज्यादती करने वाले के खिलाफ एक्शन नहीं उठाया जाए तो मामला ठीक नहीं बनेंगे। हम सिर्फ इल्जाम तराशी में लग जाते हैं, फला पार्टी ने यूं किया, फला भाई आप जब थे तो आपने क्या किया, आपका कारनामा क्या है? जब से आपने इक़्तिदार संभाला, हुकूमत में आपने क्या किया? जब भी इनसे हुकूमत का पूछो, फला चोर है, फला चोर है, फला ने ऐसा किया, आपने क्या किया जनाब? आपने कौन सा वादा पूरा किया? सर इस वक्त तो एहतसाब की छुरी इमरान खान के अलावा किस पे चल रही है? सर जी इस वक्त एहतसाब की छुरी इमरान खान के अलावा किस पर चल रही है? अब आप देखिए शुरुआत किसने की है। अभी आप इन्होंने कहा कि ये कहते हैं हम यूं जुल्म कर देंगे, सख्ती करेंगे। खान साहब जब आ रहे थे तो क्या कहा था? अब देखिए मेरा सवाल चांडियो साहब ये था कि जाऊंगा पाकिस्तान, फला की ऐसी बंद करूंगा, फला की मुलाकात बंद करूंगा, ये शायान शान था सरबराह ममलकत का बयान। बिल्कुल अमेरिका में। पर चांडियो साहब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, मेरा सवाल था कि इन करप्ट FIA के ऑफिसर्स को, इन करप्ट पुलिस वालों को, इन करप्ट ब्यूरोक्रेट्स को करार वाकई सजा दिलवाने के लिए क्या तरमीम लानी पड़ेगी आइन में, या सियासतदानों के पास कोई प्लान है? मैं क्योंकि सियासी कारकुन हूं, मैं इज्तिमाई तौर पर सियासतदानों पे बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं मुजरिम समझता हूं। आप फैसले करें, उन पर अमल दरामद कराएं। असेंबली में आकर तकीरे करके चले जाते हैं, फैसले करें तो अमल कराएं ना। ठीक सर, ठीक सर। कहते हैं तो हुकूमत का जवाबदाह हो आवाम की। बिल्कुल ठीक मैं सर। इनको भी समझता हूं और सिर्फ करप्ट अफसरों को नहीं कहता, जो हुक्मरान बनते उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो मसाइल को हल करें, और ना कर सके तो एतराफ करें। 80 साल पाकिस्तान को हो गए आलमगीर खान साहब तकरीबन, और हम आज तक एक्शन का इंतजार कर रहे हैं और करप्शन में हम नंबर 1 बन गए हैं। इन करप्ट अफसरान के ऊपर आला एक्शन के लिए क्या कोई 28वीं 29वीं 30वीं तरमीम का इंतजार किया जाएगा? खान साहब। तला साहब मुझे वक्त दीजिएगा सर। देखें, इस मुल्क में सिंध पुलिस भी है और इस मुल्क में मोटरवे पुलिस भी है।
दोनों को देख लें इसी मुल्क में कैसे काम कर रही, मोटरवे पुलिस एक केस स्टडी के तौर पे लेना चाहिए कि उनकी परफॉर्मेंस और उनमें कैसे ट्रांसपेरेंसी वो बेहतर नजर आती है, आवाम को कैसे फायदा नजर आता। वजह यह है कि आप नए नए कवानीन तो ले आते लेकिन नीचे सिस्टम होता नहीं, ब्यूरोक्रेसी करप्ट है, नीचे सिस्टम इक्विप्ड नहीं होता जो उस कानून की अमल दरामद कर सके। यहाँ पे पहले तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म यानी आप पहले उस सिस्टम को बेहतर करें, फिर नए नए कवानीन लेकर आए, नंबर 1। नंबर 2 ये कि या कानून का सियासी इस्तेमाल किया जाता, या FIA हो या ये साइबर क्राइम हो, इसको सिर्फ अपने ओपोनेंट्स के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता। और यानी मुझ पे इस वक्त केस है ये साइबर क्राइम का, और केस किस चीज का है कि मैंने एक सियासी उस पर जुमला लिखा तो मुझ पे केस बना दिया। और इसी अंदाज में रही बात आज इंसाफ लेने की, तो आज जिस मुल्क में जजेस खुद इंसाफ मांग रहे हो, 6 जजेस खत लिख रहे हो और वो खुद इंसाफ मांगते मांगते इस्तीफा देके घर चले जाए, उस मुल्क में क्या तवक्को रखेंगे आप? बिल्कुल ठीक आलमगीर साहब। अब खीतरान साहब, आपकी नज़र में ये जो FIA NCCIA के ऑफिसर्स हैं जिनके ऊपर इंतहाई संगीन इल्ज़ामात हैं, 1.5 करोड़ रुपए निकल रहा है चौधरी साहब के अंदाज से, जिनके पास यकीनन हम जानते हैं कि ये तो बहुत छोटा अमाउंट है, टिप ऑफ द आइसबर्ग है, इनके लिए क्या सजाएं होनी चाहिए? हम किस तरह अपने पॉलिटिशियंस को ये बावर कराएं कि करप्शन का खात्मा करना है तो इन ब्यूरोक्रेट्स को बड़ी सजाएं मिलनी चाहिए? सैडली नो वन इज टॉकिंग अबाउट इट। योर ओपिनियन खीतरान साहब? देखिए बात ये है कि हमारी, मैं फिर वापस उधर, आप फिर नाराज हो जाएंगे। आज तो आपने तोपों का रुख जो है ना हमारी गवर्नमेंट की तरफ किया हुआ है। मैं आपको ये अर्ज करूं, मैं मुल्क से बाहर था, 3 दिन पहले मैं वापस आया, मैंने अपना कार्ड एक्टिवेट किया, मेरा कार्ड इधर आया हुआ था। तो परसों मैंने शॉपिंग की 2.5 लाख की, और कल मुझे एक खातून परसों रात से कॉलें शुरू, कल अच्छा उसी बैंक का हवाला दे रही है। अच्छा मैंने कहा जी आप, मुझे कहती है आपकी वालदा का नाम, मैंने कहा तो आपके रिकॉर्ड में होना चाहिए, तो कहती नहीं आप अपने खुद बताएं। तो मैंने कहा कि मेरा तो पूरा अकाउंट है आपके पास ये। अच्छा मैंने कहा तो ये तो लाहौर का नंबर से तुम बात कर रही हो, तुम कह रही हो कि कराची से बोल रही हो। कहती नहीं है यूनिवर्सल नंबर है, दिस एंड दैट। अच्छा कहती है मैं उसी मैसेज, आई थिंक लाइन में डिस्टर्बेंस है, बट ऑफ कोर्स खीतरान साहब इज ट्राइंग टू टेल अस कि इस वक्त जो साइबर क्राइम का इस वक्त पाकिस्तान में हाल है, उनको भी कॉलें आती हैं, झूठी कॉलें आती हैं कि मैं बैंक से बात कर रही हूँ। मैं शुक्रिया अदा करूँगा चांडियो साहब का, आलमगीर खान साहब का और सरदार अब्दुल रहमान खीतरान साहब का कि उन्होंने कीमती वक्त हमारा। बट मैटर ऑफ द फैक्ट इज कि जब MNAs और MPs को भी साइबर क्राइम का निशाना बनाने की कोशिश की जाती है, इस तरह झूठी फ्रॉड कॉल्स की जाती हैं, आपका ये नंबर दे दे वो नंबर, उनके पास भी सब कुछ सामने मालूम है लेकिन वो जानते हैं कुछ नहीं कर सकते। क्यों? सिस्टम नहीं है। सिस्टम क्यों नहीं है? इदारे करप्ट है। इदारे क्यों करप्ट है? अफसरान की जेबें भरनी है। अफसरान की जेबें भरने के चक्कर में मुल्क को बड़ा नुकसान हो रहा है। आई थिंक वी शुड टेक इट सीरियसली नाउ, और हमें को बड़ा एक्शन लेना चाहिए। बड़ा एक्शन हमें किसानों के लिए भी लेना है। क्या होगा वो एक्शन? नेशनल असेंबली पॉइंट ऑफ ऑर्डर के ऊपर हमने देखा बहुत सारे हमारे रिप्रेजेंटेटिव अवामी नुमाइंदों ने आलू के हवाले से परेशानी का खदशा जाहिर किया है कि आलू के साथ बड़ा प्रॉब्लम हुआ है क्योंकि बॉर्डर बंद था, अफगानिस्तान नहीं जा सका, उसका रेट सही नहीं लगा। जो बोरी पिछले साल 10,000 रुपए की बिकी थी वो इस दफ़ा 2,500 की बिकी है, जो कि बड़ा जुल्म हो गया है। और फिर मैंडरिन के फार्मर्स भी वहाँ पे शोर मचा रहे हैं, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो कह रहे हैं कि हमारा फ्रूट जो है वो दरख्तों पर लगा हुआ है क्योंकि बॉर्डर क्रॉस नहीं हो रहा है, ना हम अफगानिस्तान भेज सकते हैं ना ईरान भेज सकते हैं। उसके लिए आपको मालूम है कि मजीद प्रोसेसिंग जोन हमारे पास है नहीं कि हम वेयर हाउसिंग प्रोवाइड करें या प्रोसेसिंग जोन्स दें या उसके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बना के एक्सपोर्ट करें, इतने तो हम बाकमाल हुए नहीं हैं। गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा, वेलकम करूँगा मियाँ उमैर मसूद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। मरकजी सदर किसान इत्तेहाद। मियाँ साहब बताइए आलू के साथ क्या हुआ है? मैंडरिन के फार्मर्स क्यों परेशान हैं? किसान का इस वक्त हाल क्या है? हमें अपडेट कीजिए प्लीज। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप हमेशा हमारी आवाज बुलंद करते हैं। सर आलू का इशू ये है कि हम जो आलू ग्रोअर्स, पोटैटो ग्रोअर्स हैं, ये तकरीबन 5 या 6 अजला हैं टोटल जिनमें आलू की ग्रोअर्स हैं। सबसे पहले होता ये है कि हम जो आलू ग्रो करते हैं, जो मौके पे बिक जाता है, अपने अखराजात उससे पूरे करते हैं या अपना कोई सिस्टम चलाते हैं और बाकी हम स्टोरेज कर देते हैं। अब स्टोर्स जो है, मेरा ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट खानेवाल मियां चन्नू से है, तो मैं आपको यकीन से ये बात कह सकता हूं कि हमारे किसानों पे FIRs हो गई हैं कि उन्होंने स्टोर में से आलू नहीं उठाए। उसकी रीजन ये है सर, 2500 रेट तो दूर की बात है, हमारा जो स्टोर में रखने का किराया है ना वो भी पूरा नहीं हो रहा। वो एक 100 बोरी के हिसाब से होता है किराया,
اور وہ بھی اب اس قابل نہیں ہے کہ ہم اگر سٹور سے آلو لیں اور ان کا کرایہ دیں تو وہ آلو کی جو قیمت ہے وہ کرایہ پورا نہیں کر رہی. اس لیے فارمر جو ہیں وہ فارمر سٹور میں ہی چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں کہ ہم کیسے لیں. اور گورنمنٹ کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ خدارا اگر آپ نے افغانستان بارڈر بند کیا تو کچھ اور اپرچونٹیز نکالیں لیکن اپنے فارمر کو تو تباہ نہ کریں. اور آلو جو ہے آلو کی فصل بالکل پچھلے سال والی بھی ضائع ہو گئی اور نئے آنے والی جو فصل ہے اس کا بھی ریٹ نہیں ملنا کیونکہ پچھلی جو فصل ہے وہی پڑی ہوئی ہے, وہ سٹوروں میں گل رہی ہے, باہر پھینک رہے ہیں, لوگ ضائع کر رہے ہیں, اس کا بالکل ریٹ نہیں ہے. اور سر یہ صرف اور صرف اسی وجہ سے ہوا ہے کہ ہمارا بارڈر بند ہے, ہماری پالیسیز ٹھیک نہیں ہے, ہم کچھ سوچتے ہی نہیں ہے گورنمنٹ کہ جن لوگوں کو آپ نے فارمر ہیں ان کا کیا بنے گا. اسی طرح آپ دیکھیں سر کہ کل پنجاب گورنمنٹ نے پالیسی اناؤنس کی ویٹ کی تو ویٹ میں بھی 3500 روپے کا اعلان کیا. آپ دیکھیں 3 سال پہلے 3900 روپے ریٹ تھا اور ابھی 3500 اعلان کیا اور وہ بھی 3500 پرائیویٹ سیکٹر دے گا. یعنی آپ نے یہ سوچ لیا ہے اس گورنمنٹ نے, ہم یہ سمجھتے ہیں اب پہلے تو ہماری کوئی امیدیں تھیں کہ یہ گورنمنٹ ہمارے لیے کچھ بہتر سوچ سکتی ہے یا کوئی ان کا ایڈوائزر کوئی بندہ انہیں بتا دے کہ یہ نہ کریں, کسان تباہ ہو رہا ہے, پوری سوسائٹی میں اکنامک کرائسس ہے, لوگ بھوک سے مر رہے ہیں, آپ ایسا نہ کریں خدارا. لیکن ان کو سمجھ نہیں آئی اور ابھی جو ویٹ کا ہے ویٹ میں بھی یہی تماشا کیا جا رہا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کر دیا گیا. آپ دیکھیں کہ میرے فارمر نے بوریاں سٹور سے نہیں اٹھائی تو اس پہ FIR ہو گئی. دوسری طرف آپ دیکھیں کہ 120 روپے کلو چینی زائد ریٹ پہ بکتی ہوئی رہی. آپ مجھے دکھا دیں کہ پورے ملک میں کوئی ایک FIR ہوئی ہو. صرف اور صرف یہ ملک جو ہے ہم یہ سمجھنے اب ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ یہ صرف وڈیروں کا ملک ہے, یہ صرف سیاستدانوں کا ملک ہے, ہم صرف ان کے خدمتگار ہیں, ان کے کمی ہیں, جو ان کے مظاہرے ہیں, جو ان کے لیے کام کرتے ہیں. یہ جب دل چاہتا ہے ہمیں ذبح کرتے ہیں, جب دل چاہتا ہے ہمیں قربان کر دیتے ہیں. کسان دشمنی کا ثبوت دے رہی ہے پنجاب حکومت. یہ انتہائی افسوسناک ہے کہ اس زرعی ملک کو اس طرح تباہ کیا جا رہا ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں اپنے پروگرام میں, آج کا میں نے انٹروڈکشن بھی ایسے دیا میاں صاحب کہ ہم جس کو سیاسی جنگ سمجھ رہے ہیں نا کہ ٹرمپ مدورو کو اٹھا رہا ہے وینیزویلا سے, یہ سیاسی جنگ نہیں ہے, یہ معاشی جنگ ہے. اور کسی بھی ملک کو تباہ کرنا ہو تو پلان یہی ہوتا ہے کہ اس کی معیشت کو تباہ کر دیا جائے اور وہ ملک خود ہی گھٹنوں پہ آ جائے گا. آپ جو بولیں گے وہ کرے گا, اپنا نیا پرائم منسٹر جو آپ کہیں گے وہ لے کر آئیں گے. اب آپ کو لگتا ہے کہ سر ایک سوچی سمجھے پلان کے تحت پاکستان کے کسانوں کو اس وقت زمیں بوس کیا جا رہا ہے, اور اگر یہ اسی طرح کی پالیسی رہی تو آپ لوگ اور کتنا سروائیو کریں گے؟ آپ کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ یا تو آپ کسی اور ملک میں جا کے آباد کاری کریں جس طرح ہمارے انجینئر ڈاکٹر جو ہمارے پڑھے لکھا طبقہ ہے جس طرح وہ ملک چھوڑ کے جا رہا ہے, کسان کے پاس یہ آپشن ہے کہ وہ کسی اور ملک جا کے آباد کاری کرے؟ سر دیکھیے کسان کے پاس آپشن نہیں ہے کیونکہ کسان کے پاس وسائل نہیں. وہ اپنی زمین کا ٹکڑا اٹھا کے کہاں لے جائے گا, کیسے لے جائے گا؟ وہ جا نہیں سکتا, اس کا باپ دادا کا وراثت ہے اور وہ اس کو بیچ نہیں سکتا. ہم عزت کے مارے اپنی زمین نہیں بیچ سکتے کہ ہم کس طرح بیچیں گے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ اپنے باپ دادا کی نشانی جو ہے وہ اس نے زمین بیچ دی. اسی طرح سر آپ دیکھیں کہ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں کہ جو IMF کے کہنے پہ ان تمام 4 صوبوں نے جو ٹیکسز لگائے ہیں سر, وہ 45% ایگریکلچر پہ ٹیکس ہے. یہ تو ہر اندھے بندے کو بھی نظر آتا ہے کہ آپ ایگریکلچر کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. میں تو اپیل کرتا ہوں, آرمی چیف سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ آپ خدارا اس بات کو سمجھیں کہ معاشرے میں ہم سر صفائی کو ہم کیا کریں گے, ہم سڑکوں پہ پھول لگانے کو کیا کریں گے جب ہمارے پاس کھانا نہیں ہوگا, جب لوگوں کے گھروں میں فاقے ہوں گے تو وہ ان پھولوں پہ سڑکوں کے پھولوں کو کیا کریں گے, وہ سبز رنگ کو کیا کریں گے؟ وہ تو ماریں گے, چھینیں گے یا کسی سے چھین کے کھائیں گے. کسان رہنما میاں عمیر مسعود صاحب, تھینک یو سو ویری مچ, جزاک اللہ آپ کے قیمت کے لیے. مجھے پروگرام کے آخر میں نبی کریم آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث مبارک یاد آ رہی ہے کہ بھوک انسان کو کفر پر مجبور کر دیتی ہے. ہمارے حکمراں ہماری قوم کو بار بار میکرو اکنامک انڈیکیٹرز کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ معیشت بڑی صحیح راہ پہ جا رہی ہے, لیکن وہ مائکرو اکنامک انڈیکیٹرز کا ذکر شاید اس لیے نہیں کرتے ہیں کیونکہ وہاں 21 سال کی بلند ترین بے روزگاری ہے, وہاں آدھی آبادی غربت کی لکیر سے نیچے ہے, وہاں
پہ 3 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہیں, وہاں 40% بچوں کو پینے کا صاف پانی نہیں مل رہا. کسان وہ جو پورے پاکستان کو کھلاتے ہیں چلاتے ہیں, میرے خیال سے اگر ہم نے ان کے اوپر محنت نہیں کی اور ان کا دفاع نہیں کیا ان حالات میں, جن حالات کی وجہ سے ہم افغانستان کا بارڈر بند ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اور پھر ان کی مشکلات بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں, تو آئی تھنک ہم ایک ایسا نقصان کا سامنا کریں گے جس کا کبھی ازالہ نہیں کیا جا سکے گا. اپنا خیال رکھیے گا, اللہ تعالیٰ ہمارا مستقبل بہتر کرے. آپ بھی کہیے میرے ساتھ آمین. I'll see you tomorrow. Until then, اللہ حافظ.